اس تصویر کو دیکھیے۔ دنیا بھر کے نوجوان اس تصویر والے شرٹ کے دیوانے ہیں۔ دوستو، یہ تصویر کیوبا کے مشہور زمانہ انقلابی لیڈر چے گویرا کی ہے، جنہیں دنیا بھر کے نوجوان انقلاب کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپ انہیں دہشت گرد اور فاشسٹ سمجھتا ہے۔ جن کا اصل نام ارستو گویرا ڈی لا سرنا تھا، 1928 میں ارجنٹینا میں پیدا ہوئے۔ اس شخص کی زندگی کی کہانی ایک نوجوان ڈاکٹر سے لے کر انقلابی رہنما اور پھر ایک عالمی علامت کے طور پر پہچانے جانے تک کے سفر پر مبنی ہے۔ دوستو، اس کی کہانی جذبات، قربانی اور دنیا بھر میں سماجی انصاف کے لیے لڑنے والے شخص کی داستان ہے۔ چے گویرا کا تعلق ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تھا اور وہ بچپن میں ہی دمے کی بیماری کا شکار ہو گئے تھے، جس کے باوجود انہوں نے اپنی جسمانی کمزوری کو کبھی اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ بیونس آئرس آف یونیورسٹی سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ ڈاکٹر بن گئے تو ان کی سوچ اس وقت بدلنے لگی جب انہوں نے 1951 اور 52 میں اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر جنوبی امریکہ کا سفر کیا۔ دوستوں، اس سفر نے ان کے نظریات کو تبدیل کر دیا، کیونکہ انہوں نے لاطینی امریکہ کے مختلف حصوں میں غریبوں کی حالت دیکھی۔ اس تجربے نے چے گویرا کو سوشلسٹ نظریات کی طرف مائل کیا اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جدوجہد کے لیے ابھارا۔ چے گویرا کا انقلابی سفر اس وقت شروع ہوا جب وہ گواتی مالا گئے، جہاں سوشلسٹ حکومت کو امریکہ کی حمایت یافتہ فوج نے معزول کر دیا۔ اس واقعے نے چے گویرا کو امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کے خلاف شدید غصہ دلایا، اور اسی دوران ان کی ملاقات فیدل کاسترو اور راول کاسترو سے ہوئی، جو کیوبا کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کی مسلسل کوششوں کو دیکھتے ہوئے چے گویرا نے ان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور 1956 میں کیوبا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں سے ان کا انقلابی سفر کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا اور وہ کیوبا کے انقلاب 1959 میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے سامنے آئے۔ یوں چے گویرا نے 1950 کی دہائی کے اوائل میں ہی سماجی ناانصافی اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ 1956 میں چے گویرا نے فیدل کاسترو اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیوبا میں حکومت کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا اور جلد ہی کاسترو کی قیادت میں ایک اہم کمانڈر بن گئے۔ چے گویرا نے گوریلا جنگ میں مہارت حاصل کی اور وہ کاسترو کے بعد سب سے نمایاں شخصیت بن کر ابھرے۔ ان کے انقلابی اقدامات، قائدانہ صلاحیتوں اور عوام کے لیے ان کی قربانی نے انہیں ایک ہیرو بنا دیا۔ 1959 میں کیوبا انقلاب کامیاب ہوا۔ کیوبا میں انقلاب کے بعد چے گویرا کو حکومت میں کئی اہم عہدے دیے گئے، جن میں وزیر صنعت اور نیشنل بینک آف کیوبا کے صدر کے عہدے شامل تھے۔ وہ کیوبا کی معیشت کو سوشلسٹ اصولوں پر استوار کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن ان کے معاشی اقدامات اتنے کامیاب نہیں رہے۔ اس شخص نے کیوبا کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی سوشلسٹ انقلاب کی کوششیں کی۔ 1965 میں وہ کیوبا کی حکومت چھوڑ کر دنیا بھر میں انقلابی جدوجہد کا حصہ بننے نکل پڑے۔ پہلے انہوں نے افریقہ میں ایک ناکام بغاوت کی قیادت کی اور پھر بولیویا گئے، جہاں انہوں نے گوریلا جنگ کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ چے گویرا سرمایہ داری کے خلاف تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ نظام دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیتا ہے اور عوام کا احتسال کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے تھے جہاں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔ چے گویرا کا یہ عقیدہ تھا کہ تعلیم، صحت، روزگار اور رہائش ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ حکومتیں ان چیزوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ وہ دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں کو یکجا کرنا چاہتے تھے تاکہ ہر جگہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف متحد ہو کر لڑا جا سکے۔ چے گویرا کا یہ نظریہ سوشلسٹ انقلاب تھا اور وہ دنیا کو ایک ایسے مقام پر لے جانا چاہتے تھے جہاں معاشی سماجی انصاف کی بنیاد پر ایک بہترین زندگی سب کو میسر ہو۔ چے گویرا کو مارنے کا منصوبہ بولیویا کی فوج نے بنایا تھا۔ اس منصوبے میں CIA امریکہ خفیہ ایجنسی نے اہم کردار ادا کیا۔ اس شخص نے اپنے ذاتی آرام اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر مظلوموں اور غریبوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ 1966 میں چے گویرا نے بولیویا کا رخ کیا تاکہ وہ سوشلسٹ انقلاب کو فروغ دے سکیں، لیکن بولیویا میں ان کی گوریلا جنگ ناکام ہوئی۔ بولیویا کی حکومت نے گویرا کے ساتھ آپریشن کا آغاز کیا اور CIA بولیوین فوج کو اس آپریشن میں مدد فراہم کی۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ چے گویرا کی سرگرمیاں لاطینی امریکہ میں کمیونزم پھیلانے کا سبب بنیں گی، اس لیے وہ انہیں ختم کرنے کے لیے بہت ہی سنجیدہ تھے۔ 8 اکتوبر 1967 کو بولیویا کی فوج نے چے گویرا کو گرفتار کر لیا اور انہیں زخمی حالت میں پکڑ لیا۔
چی گویرا کی گرفتاری کے بعد بولیویا کی حکومت اور فوج نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ انہیں زندہ رکھنا خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ عالمی سطح پر انقلابی تحریک کا ایک بڑا نام تھے۔ سی آئی اے کے افسران اس وقت بولیویا میں موجود تھے اور انہوں نے بولیوین فوج کو چی گویرا کو مارنے کی ترکیب دی۔ 9 اکتوبر 1967 کو بولیویا کی فوج نے چی گویرا کو گولی مارنے کا حکم دیا۔ یہ حکم بولیویا کے صدر کے کہنے پر دیا گیا۔ چی گویرا کو متعدد گولیاں ماری گئیں اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ چی گویرا کو مارنے کا منصوبہ بولیوین حکومت اور امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے درمیان تعاون سے بنایا گیا تاکہ انقلابی سرگرمیوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ چی گویرا نے 11 دسمبر 1964 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تاریخی تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے کیوبا کی خارجہ پالیسی، لاطینی امریکہ کے مسائل، سامراجیت اور عالمی سطح پر غربت اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ ان کی تقریر کا ایک اہم پیغام سامراجی طاقتوں کے خلاف مزاحمت اور دنیا بھر میں انقلاب کی جدوجہد کا فروغ تھا۔ ان کی تقریر کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی تقریر میں امریکہ کی سامراجی پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لاطینی امریکہ کے غریب ممالک کو استحصال کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں واضح کہا کہ کیوبا دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن وہ ہر اس تحریک کا ساتھ دے گا جو سامراجیت کے خلاف ہے اور مظلوموں کو حقوق دلانے کے لیے لڑتی رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیوبا امن کا خواہاں ہے، لیکن وہ اپنے حقوق اور آزادی کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھانے سے نہیں کترائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری سے نیوکلیئر ہتھیاروں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ چی گویرا کی یہ تقریر ان کے نظریات اور انقلابی جذبے کی عکاسی کرتی ہے اور انہوں نے عالمی سطح پر ظلم، ناانصافی کے خلاف اپنی بھرپور آواز اٹھائی۔ یہ تقریر نہ صرف کیوبا بلکہ دنیا بھر کے انقلابیوں کے لیے ایک اہم پیغام بن کر سامنے آئی۔ 1967 میں جب چی گویرا کو بولیویا کی فوج نے قتل کیا تو ان کی لاش کو ایک چھوٹے قصبے کے ہسپتال میں عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بولیویا کی حکومت اور فوج نے ان کی لاش کو عوام کے سامنے نمائش کے طور پر پیش کیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ چی گویرا مر چکے ہیں۔ تصاویر میں چی گویرا کی لاش کو تختے پر رکھ کر دکھایا گیا جس سے وہ مسیحا کی طرح دکھائی دے رہے تھے، اور ان کی پرامن شکل ان کے مخالفین کے لیے بھی ایک علامتی تاثر چھوڑ رہی تھی۔ اس واقعے نے ان پیروکاروں اور دنیا بھر کے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا۔ چی گویرا کو قتل کرنے کے بعد کیوبا سرکار نے ان کی لاش کو خفیہ طور پر دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا جسم بغیر نشانی کے ایک نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا اور ان کی شہادت کو انقلاب کے فروغ کا ذریعہ نہ بنایا جا سکے۔ چی گویرا کی موت کے بعد وہ ایک عالمی علامت بن گئے۔ ان کی تصویر، خاص طور پر مشہور گوریلا ہیرو والی تصویر، دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں، سماجی انصاف اور مزاحمت کی علامت بن چکی ہے۔ وہ کتابوں، دستاویزی فلموں، آرٹ اور موسیقی میں ہمیشہ زندہ رہے۔ ان کی شخصیت کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ بعض لوگوں کے لیے وہ آزادی اور مساوات کی علامت بن گئے، جبکہ دوسروں کے لیے وہ تشدد اور انتہا پسندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی موت نے ان کے نظریات کو دبانے کی بجائے انہیں اور زیادہ پھیلایا، اور آج بھی وہ دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں کے لیے ایک مشعل راہ سمجھے جاتے ہیں۔